إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کے کلام سے ایک مکمل سورت جسے ہم اور آپ سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں، اس کی اور اس کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انتہائی مختصر سے وقت میں چند باتیں اس گزارش کے ساتھ میں رکھوں گا کہ باتوں کو آپ تمام توجہ سے سنیں گے، اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہر انسان یہاں ہوش میں آنے سے لے کر کے موت تک کی جو زندگی گزارتا رہتا ہے، وہ زندگی امتحان کی غرض سے ہوتی ہے، وہ امتحان دے رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، جب دنیا دارالامتحان ہے تو امتحان کے بعد نتیجے والا دن بھی ہوتا ہے، رزلٹ کے لیے بھی ایک دن متعین ہوتا ہے جس میں کامیابی اور ناکامی اس کا ایک انسان کو سامنا ہوتا ہے۔ لہذا ان دنیا کے دنوں کے بعد ایک دن رزلٹ کے لیے مقرر ہے، اسے ہم کون سا دن کہتے ہیں؟ قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم آخرت ہم اسے کہتے ہیں۔ وہاں امتحان نہیں ہوگا، وہاں نتائج آئیں گے، وہاں رزلٹ دیا جائے گا، تو پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اب میرا عنوان اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دے۔ ہو گیا، مضمون پورا ہو گیا نا؟ اب تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو بھی بولیں گے زیادہ بولیں گے، اصل تو ہو گیا ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے
جس کے دائیں ہاتھ میں یوم آخرت اللہ رب العالمین اس کا نامہ اعمال تھما دے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال رب کی جانب سے ملے گا انسان کو یوم آخرت میں، وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے، وہ خائب و خسر ہے۔ لیکن دنیا میں ہمارے یہاں کامیابی و ناکامی کا معیار الگ ہے لوگوں کے پاس۔ لوگ دنیا میں کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، لوگ دنیا میں کامیاب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس قوت ہو، دنیا میں لوگ اسے کامیاب سمجھتے ہیں جو سیاسی طور پر بہت بڑے عہدے پر ہو، دنیا میں لوگ کامیاب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس زمین جائیداد ہو، دنیا میں لوگ کامیاب اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس افرادی قوت ہو۔ یہ دنیا میں معیار ہے کامیابی کا۔ یہ کل چیزیں آخرت میں کامیابی کے لیے بطور معیار نہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ایک چیز شامل ہو جائے تو پھر ایسی تمام چیزیں اس ایک چیز کے پائے جانے کی وجہ سے آخرت میں کامیابی کا معیار بن سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ٹھیک ہے نا؟ ایمان کے ساتھ مال ہے، ایمان کے ساتھ اقتدار ہے، ایمان کے ساتھ قوت ہے، ایمان کے ساتھ افرادی قوت ہے، حسن و جمال ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہ دوسری بات پوری ہو گئی ہمارا مضمون کے اعتبار سے کہ ایمان اصل دولت ہے، اور اس دولت کے ساتھ جس کی رب سے ملاقات ہوگی وہ کامیاب۔ بس تو موضوع کے تحت یہ دوسری بات۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے ساتھ آدمی اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ اس کا مطلب کامیابی نہیں ہے۔ تو دو باتیں آ گئیں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے اصل کامیابی، دوسری بات ایمان کی حالت میں رب سے ملاقات کر لے اصل کامیابی، وگرنہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ ایمان کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ابھی میں نے گنوائی ہیں وہ تمام چیزیں ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں اگر موجود ہیں، ایمان نہیں، کامیابی نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، قارون کے پاس مال کی کمی تھی کیا؟ کامیاب ہوا؟ نہیں۔ فرعون کے پاس اقتدار کی کمی تھی یا اقتدار کم تھا اس کا؟ معمولی اقتدار تھا، کامیاب ہوا؟ نہیں۔ نمرود کیا تھا؟ اس کے پاس بھی سیاست تھی، اس کے پاس بھی اقتدار تھا، وہ بھی تو حاکم تھا، کامیاب ہوا؟ نہیں۔ لیکن ادھر دیکھیے نا آپ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی صفوں میں سے کسی کو کھڑا کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ مال کے اعتبار سے صحابہ میں 10 صحابہ کے نام بیان کرو، نہیں بیان کر سکتے۔ 2 صحابہ کا نام بہت یاد ہے سب کو، کون سا؟ عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف۔ وہ بہت زیادہ ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک کثیر تعداد ہے، ایک بڑی تعداد ہے جن کے پاس مال نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی دولت ہے جس کی وجہ سے وہ سب کامیاب ہو گئے۔ وہ دولت کون سی تھی؟ ایمان کی دولت۔ تو اصل کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب چلو پہلے ہم دنیا میں کامیابی کے لیے دیکھتے ہیں۔ روایتوں میں کتنی چیزیں بیان کی گئیں کہ اگر وہ چیزیں اس کے پاس ہیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں تو ایمان کی وجہ سے کامیاب ہوگا ہی، لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام طبرانی نے فی الدعاء، ان کی کتاب الدعاء ہے، اس میں اس کو نقل کیا ہے۔
اگرچہ کہ بعض محدثین نے اس حدیث پر کچھ کلام کیا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کی سند کو کہتے ہیں جید سند ہے یہ۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں جو یہاں دعا کے طور پر آئی ہیں۔ اب یہ 5 چیزیں اگر کسی کو دنیا میں مل گئیں وہ دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں تو ہوگا ایمان کی وجہ سے۔ کیا دعا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ اللہ کے نبی کے دعاؤں میں سے یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء۔ پہلی چیز ہے یہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من جار السوء، برے پڑوسی سے۔ اب ایک آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں، تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ پڑوسی اگر اس کا برا ہے تو پھر اب ایسی صورت میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پریشانی کا سامنا ہوگا۔ کہاں وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب دیکھو پڑوسی پریشان کرتا ہے، جب دیکھو پڑوسی سے سننا ہے، جب دیکھو پڑوسی سے جھگڑا ہے، تب کہاں کامیابی کی زندگی ہے اس کی؟ بلکہ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی بتائی گئی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حالات اس قدر خراب نہ ہو جائیں کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرنا شروع کر دے گا، تب قیامت قائم ہوگی۔ اس کا مطلب قیامت کے قریب یہ حالات زیادہ ہوں گے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ تب کیا کرنا چاہیے پھر ایسی صورت میں؟ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ برے پڑوسی سے۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ پہلی مرتبہ آج آپ یہ دعا سن رہے ہیں، اور یہاں بیٹھے بیٹھے یہ اگر آپ یاد کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس مجلس کے قائم کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں کسی سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے یاد ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اور بہت اہم چیز ہے۔ تو آدمی کامیاب کب ہوگا؟ جب اس کا پڑوسی اچھا ہو، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں یہ کہا، وَمِن زَوْجَةٍ شَيَّبَتْنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، ایسی بیوی سے میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ایسی عورتیں کبھی کبھی مل جاتی ہیں بعض کو نا، زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ اجیرن ہو جاتی ہے۔ بہت مشکلات کے ساتھ آدمی کو جو ہے زندگی مکمل کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں نے پہلے کہا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کے لیے کبھی پڑوسی اچھا مل گیا اور کبھی پڑوسی خراب مل گیا تو آپ کا امتحان ہے نا۔ اچھا پڑوسی کی بات ختم ہو گئی، بیوی اچھی مل گئی، کبھی بہت خراب مل گئی، جب دیکھو بحث کرتے رہتی ہے، جب دیکھو وہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے مطالبات پیش کرتی ہے، جب دیکھو آپ کی نافرمانی کرتی ہے، وہ صوم و صلاۃ کی پابند نہیں ہے، آپ بول بول کر کے تھک جاتے ہیں، ایسی بیوی آپ کو مل گئی۔ وَمِن زَوْجَةٍ شَيَّبَتْنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، ایسی بیوی سے اللہ میں آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو بیوی بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ فکریں جب لاحق ہو جاتی ہیں نا تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں نے کل کے درس میں کہا تھا ایک جگہ کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے یہ کہا، ڈاکٹر صاحب میرا مرض کیا ہے تلاش کیجئے۔ اب وہ مریض بھی چالاک تھا، بہت ہوشیار، میرا مرض تلاش کیجئے، کیا مجھے بیماری ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، ناڑی وغیرہ پکڑ کر کے یہ وہ لگا کر، اس کے بعد کہا جی تم کو بلغم زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ غلط کہتے ہیں، مجھے بلغم زیادہ نہیں غم زیادہ ہے۔ کیا کہا؟ کیوں غم زیادہ ہے؟ وہ فکر لگ لگ کر کے حالت یہ ہو گئی۔ تو اگر بیوی ٹھیک رہی تو فکر نہیں، اور اگر بیوی ٹھیک نہیں تو فکر۔ ہمیشہ آدمی دکھ میں، درد میں، غم میں رہے گا۔
اب کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں کامیابی کا معیار، اصل کامیابی جاننا چاہتے ہیں اپنا؟ دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کیا ہے کامیابی کا معیار؟ اس مزل میں بھائی دوسری بات آ گئی نا، اچھا پڑوسی ہونا تھا، اب کیا چاہیے؟ اچھی بیوی. بس اتنا یاد رکھیں نا، لمبا چوڑا سوچنے کا کیا ہے، جو بات چل رہی ہے اسی میں گھومنا ہے آپ کو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھی بیوی، نیک بیوی اگر آپ کو مل گئی، آپ کی زندگی کامیاب. اور وہ بھی کیسی نیک بیوی؟ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ کی مددگار ہو. لہذا اس سے زیادہ بہتر کوئی اور خاتون نہیں ہو سکتی. آپ اسے دیکھیں، سرور ہاتھ آ جائے، آپ کو خوشی نصیب ہو. وہ آپ اس کو حکم دیں خیر کا، دین کا کوئی معاملہ کسی کام کے کرنے کا، وہ بجا لائے. تو دنیا آخرت کے جو معاملات ہیں آپ کے، اس میں وہ آپ کی مددگار ہونا چاہیے. اچھی بیوی ہے تو نتیجے میں آدمی کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان کی وہ کیا ہے؟ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً. اللہ اکبر. ایسی اولاد سے، ایسے بیٹے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ. یہ دعا کون کر رہی ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ دعا. اب اگر بعض محدثین کی جرح کو اس میں دیکھیں کہ وہ سندن ٹھیک نہیں ہے، تو بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سعید رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو جید کہا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں. تو کیا ہے؟ وَمِن وَلَدٍ. اے اللہ رب العالمین، میں ایسی اولاد سے آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں. اس اولاد کا حال کیا ہے؟ یکون علی فتنۃ، وہ میرے لیے فتنہ بن گئی ہے. ہاں، اولاد کیا ہوتی ہے؟ باپ کے لیے، ماں کے لیے فتنہ. اور وہ حدیث جبرائیل میں اس کی وضاحت ہوئی ہے. قیامت کی نشانیاں کیا ہیں بتلاؤ، یہ جبرائیل امین نے کہا تھا اللہ کے نبی سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان او رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. کہ عورتیں جب بچہ جنیں گی نا، اچھا یہ عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں، بچہ جنتی ہیں؟ کیا ہے؟ پیدا تو نہیں کرتی نا، پیدا کون کرتا ہے؟ ہاں، یہ فرق، یہ سب باریک باریک چیزیں یاد رکھنا ہے. عورت بچہ جنتی ہے، پیدا نہیں کرتی، اللہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. لہذا جب عورتیں بچہ جنتی ہیں تو وہ ماں ہوتی ہے، بچی اس کی اولاد ہے. لیکن کہا قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ بچہ تو جنے گی، جننے کے اعتبار سے تو اولاد ہی اس کی ہے، لیکن دھیرے دھیرے پروان چڑھتے چڑھتے بڑا ہوتے ہوتے حال اس کا بھی یہ ہوگا کہ یہ محکوم ہو جائے گی، وہ حاکم ہو جائے گی. کون؟ بیٹا حاکم، بیٹی حاکمہ. آرڈر دینا شروع کر دیں گے، جیسے حاکم آرڈر دیتا نا، کرو یہ. اور حال یہ ہوگا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ڈریں گے، ماں باپ اپنی اولاد سے ڈریں گے کہ بھی پتہ نہیں کیا بول دے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، ایسا کرے گا. تو اب آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی یہاں دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةٌ. اے پروردگار، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی اولاد سے جو مجھ پر کیا بن جائے؟ فتنہ بن جائے. تو پھر دنیا میں کامیابی کے لیے کیا چیز چاہیے ابھی؟ ہاں، نیک اولاد. کیا چاہیے؟ اچھا شادی کیوں کرنا چاہیے؟ ہاں آپ بولو. ہاں، اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہمارا جو مضمون چل رہا ہے اس میں دوڑو آپ، وہ سب باتیں ادھر ادھر کی بہت آئیں گی. شادی کیوں کرنا چاہیے؟ ہاں جی، کس نے کہا؟ کس نے؟ ہاں، آواز ہی آپ کی نہیں آ رہی ہے. وہ اتنا آہستہ بولو کہ میں بول کر ہو گیا ہو. کیا؟ اچھی بیوی، وہ تو پہلے ہو گیا ہے، ابھی اچھی بیوی کے بعد کا نمبر آیا ہے. ہاں ہاں، یہ جو مضمون چل رہا ہے اس مضمون کے تحت آئیے آپ. ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں اس کے جواب میں آتی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی
نہیں کہا انہوں نے، بس کافی ہے یہ. ہم تیسری بات لے رہے ہیں، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةٌ، ایسی اولاد سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھ پر فتنہ بنے. تو پھر شادی کس لیے کرنا چاہیے؟ نیک اولاد کے لیے، اولاد کے لیے نہیں. ہاں، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے نہیں، نیک اولاد کے لیے آپ شادی کیجئے. کہ اور دعا بھی کیجئے. تو کیا دعا کیجئے؟ ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے اولاد بھی دے تو صالح اولاد عطا کر. اب صالح اولاد مل گئی کا مطلب آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی. تو زندگی کی اصل کامیابی آپ چاہ رہے تھے. وہ ساری باتیں جو دیگر جو ہے نصوص سے پیش کی جاتی ہیں اس کا بھی نمبر آئے گا، لیکن یہ بہت اہم باتیں جو دنیا میں لوگ دولت کو، دنیا میں صحت کو، دنیا میں سیاست کو، دنیا میں مالی قوت کے ساتھ افرادی قوت کو لوگ معیار بناتے ہیں. لیکن حدیث میں آپ دیکھیں معیار کیا چیزیں ہیں کہ ایک آدمی کو دنیا میں کامیابی چاہیے، اچھا پڑوسی چاہیے. ایک آدمی کو دنیا میں کامیابی چاہیے، اچھی بیوی چاہیے. ایک آدمی کو دنیا میں کامیابی چاہیے، اچھی اولاد چاہیے. اب تین چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگا. کیا؟ کہ پروردگارہ برے پڑوسی سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ایسی بیوی جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور تیسرا ایسی اولاد جو مجھ پر کیا بن جائے؟ فتنہ بن جائے، اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اے پروردگار ایسے مال سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو مال آ تو جائے لیکن اس کے آنے کے بعد اس کی وجہ سے مجھے عذاب مل جائے، میں عذاب کا حقدار ہو جاؤں. قارون کے پاس بھی تو مال آیا تھا نا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے مال کے ساتھ، اس کی دولت کے ساتھ زمین میں کیا کر دیا ہے؟ دھسا دیا ہے. ایسا مال کس کام کا کہ جو آتے آتے انسان میں تکبر لے کر کے آئے، غرور لے کر کے آئے، فخر لے کر کے آئے، لوگوں کو حقیر سمجھنے کا مزاج اس کے ذریعے آئے. کیا کرو گے اس مال کو لے کر کے؟ اور اللہ تعالیٰ متکبروں کو پسند نہیں کرتا. یہاں جتنا مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے تکبر کرو گے، آخرت میں اللہ اتنا ہی ذلیل اور پست اور رسوا کرے گا. ذر ہے نا، اس شکل میں اللہ تعالیٰ بنا کے رکھے گا ایسے لوگوں کو. تو لہذا چوتھی چیز دنیا میں کامیابی کے لیے اب کیا ہے؟ چوتھی چیز کیسا مال ہونا چاہیے؟ حلال مال چاہیے. تو اس کا مطلب حلال مال اگر کسی کو مل گیا زندگی میں تو کامیاب ہے کہ نہیں ہو؟ اور اگر حرام مال مل گیا تو وہ ناکام ہے. ادھر پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن اللہ کا جواب آتا ہے کھایا حرام کا، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. تو کھایا حرام کا، پیا حرام کا، پرورش حرام غذا سے، کیسے تیری دعا قبول کروں؟ لہذا کامیاب کہاں ہوا وہ؟ کامیاب انسان تو وہ عبادت کرے تو حلال روزی کی وجہ سے عبادت قبول، دعا کرے تو حلال روزی کی وجہ سے دعا قبول. تو لہذا کامیاب آدمی ہے یہ. وگرنہ ناکام آدمی دیکھو اس کو کہ محنت کر کر کے پیسہ بھی جمع کر لیا اور پیسہ جمع کر کے اب دعائیں بھی کرتا ہے، عبادت بھی پڑھتا ہے، نہ عبادت قبول نہ دعا قبول. تو کامیاب آدمی ہے وہ. لہذا اس کے بعد ایک اور اہم چیز کی دعا اللہ کے نبی نے کی. کتنی چیزیں ہو گئیں اب تک؟ 4 چیزیں ہو گئیں. اب یہ 5ویں چیز ہے. اچھا، دعوت اور تبلیغ کے نام پر لوگ جب نکلتے ہیں تو کتنی چیزیں پیش کرتے ہیں؟ کتنی چیزیں پیش کرتے ہیں؟ تبلیغ کے لیے جب نکلتے ہیں تو 6 چیزیں. کتنے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک. عقل مند لوگ بھی چاہیے کہ ہمارا اشارہ کدھر ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. بہرحال تبلیغ کے لیے جب نکلتے ہیں تو 6 باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کتنے باتیں پیش کر رہے ہیں؟ 5 باتیں پیش کر رہے ہیں یہاں اس روایت کی بنیاد پر. 5ویں بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس کو ذہن میں رکھیے کہ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ
عینہ ترانی وقلبہ یرعانی. اللہ اکبر. اے اللہ میں ایسے دوست سے آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں جو ماکر ہے، مکر والا، ہمیشہ مکر کرتا رہتا ہے، سازشیں رچتا رہتا ہے. دوست ہے لیکن کیسا دوست ہے؟ مکر اور فریب دینے والا دوست ہے، دھوکہ دینے والا دوست ہے. ایسے دوست سے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اچھا کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مکر کرنے والا دوست ہے، یہ دھوکہ باز دوست ہے؟ اس میں اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں عینہ ترانی، اس کی آنکھ تو مجھے دیکھتے رہتی ہے. دوست کی آنکھ کسے دیکھتے رہتی ہے؟ مجھے دیکھتے رہتی ہے. بس وہ آنکھ کھلی رکھ کر کے ہمیشہ مجھ پر نظر جمائے رہتا ہے. اب کیوں نظر جما رہا ہے؟ وہ آگے ٹکڑا ہے. آگے ٹکڑا کیا؟ وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں اور اس کے دل کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ سوچتا ہے کہ موقع ملے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا. اچھا دوست ہے؟ بہت برا دوست ہے. بلکہ محدثین نے اس آخری ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے یہ کہا کہ آنکھیں تو اس کی میرے اوپر رہتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتا رہتا ہے دوستی کے نام پر. جتنے اچھے کام کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے اور جتنے برے کام ہوتے ہیں اس کو لوگوں میں پھیلاتا ہے. تو اچھا دوست ہے وہ؟ جتنے اچھے کام اس کو چھپا دیا اور جتنے غلط کام ہیں اسے کس میں عام کیا؟ لوگوں میں عام کیا. تو یہ اچھا دوست نہیں ہے، بہت برا دوست ہے. لہذا اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو کامیاب آدمی کون ہے؟ جس کو اچھا دوست ملے کا مطلب کیا؟ اس کو الٹا کرو نا. اب کون سا؟ آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، عیب نظر آ گیا تو سامنے بول کر اصلاح کرتا ہے، اچھا ہی نظر آئی تو لوگوں میں چرچا کرتا ہے. الٹا کرو آپ اس کو، تو اچھا دوست ہے. اگر اس کو الٹ دو گے تو برا ہے نا. اچھائیوں کو چھپا رہا ہے، برائیوں کو لوگوں میں عام کر رہا ہے. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ برائی کو سامنے آ کر کے کلیئر کر کے واضح کر کے اس کو بنانا چاہیے اور جتنی اچھائیاں ہیں اس کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے. دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، یہ دیکھو کتنا بہترین آدمی ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ اچھائی ہے. تو اس کو کہیں گے آپ اچھا دوست. یہ کل 5 چیزیں ہیں جو اس میں مانگی گئی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوجۃ شیبتنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی فتنة ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ یرانی وقلبہ یرعانی. کس کو یاد ہوگی دعا؟ کوئی صاحب یاد کر لیں گے نا تو نوٹ کر کے اس کو یاد کریں. آئندہ سے دعا کرنا ہے آپ کو، اس کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کی پناہ اللہ سے حاصل کرنی ہے. تو کامیابی کا معیار کیا ہو گیا دنیا میں؟ آخرت کی بات تو میں نے کہہ دیا پہلے ہی. کیا کہہ دیا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر. دوسرا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، ہو گیا نا مسئلہ. لیکن اگر اس کی بھی تفصیلات میں ہم جائیں گے تو اور بہت ساری باتیں ہیں، آئندہ آئیں گے ہم اس پر. دنیا میں جو لوگوں کا معیار بنا ہے، ہم روایت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ حاصل کر لو. اگر آپ کو پناہ مل گئی تو پھر اب ایسی صورت میں آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں. کیا کامیاب آدمی؟ پڑوسی اچھا، بیوی اچھی، اولاد اچھی، مال اچھا، دوست اچھا. ہو گیا کہ نہیں ہے؟ اب اگر یہ عربی میں یاد نہیں رہا تو اردو میں یاد کرو آج سے. کیا بولا؟ کہ اے اللہ مجھے پڑوسی اچھا دے دے. اے اللہ کہہ سکتے ہیں نا، کیا مشکل ہے؟ سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. اے اللہ مجھے بہت اچھا پڑوسی دے دے. اے اللہ مجھے بہت اچھی بیوی دے دے. اچھا بیوی دے چکا ہے تو بولو بہت اچھی بنا دے. کیا خیال ہے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. دے دیا ہے تو بھلا دے تو کوئی مسئلہ نہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک کر دعا ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ اچھا پڑوسی دے، اچھی بیوی دے اور اچھی اولاد دے، ساتھ ہی ساتھ اچھا مال دے اور ساتھ ہی ساتھ اچھا
دوست عطا کر. تو ماشاءاللہ آپ دنیا میں کامیاب ہو گئے. چلو ایک حدیث یہاں مکمل ہو گئی. اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں. اور کیا کامیابی کی علامتیں ہیں کہ اگر وہ مل گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ کامیاب آدمی ہے, یہ کامران آدمی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ آ کر کے پوچھا گیا, من نجات یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ نجات اور کامیابی کس میں ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں, کس میں ہے کامیابی؟ تو آپ نے 3 چیزیں وہاں بتائیں. پہلی چیز, امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھو تو کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کی علامت کیا ہے؟ زبان کا صحیح استعمال کرنا, زبان کا درست استعمال کرنا. اگر کوئی آدمی معاشرے میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے, اس نعمت کا حق ادا کرتا ہے, تو اس کو کہیں گے آپ کے کامیاب آدمی ہیں. جو بات بات پر گالیاں دے, بات بات پر لوگوں کے دلوں کو توڑے, بات بات پر بری باتیں کرتا رہے, غیبت کرتا رہے وغیرہ وغیرہ, اسے اچھا آدمی کیسے کہیں گے آپ؟ وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ, امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو کیا کرو؟ روکے رکھو. کس سے روکنا ہے؟ بری باتوں سے روکنا ہے, برے کلام سے روکنا ہے نا. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جو بہت زیادہ خاموش رہتا ہے نا, اس کے بارے میں لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے. کیوں؟ سمجھ میں آتا نہیں آدمی کیا ہے وغیرہ. اچھا, زبان کھول دیا تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا وزندار ہے اور کتنا ہلکا ہے. نہیں, زبان کھولے گا تو پتہ چلے گا کتنا وزندار ہے اور کتنا ہلکا ہے. بند رکھے گا تو پہچاننا مشکل ہے. لوگ ڈرے ڈر رہتے, پتہ نہیں آدمی کیا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا, من صمت نجا او من سکت نجا, ایک آدمی خاموش رہا کامیاب ہو گیا, خاموش رہا تو کامیاب ہو گیا. زبان کو لگام دیجئے اور اس کے بعد آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کامیابی حاصل کیجئے. تو بہرحال اب زبان پر بولیں گے تو ایک الگ مضمون ہو جائے گا, یہ لمبا ہے. تو کامیابی کی ایک علامت زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا. اچھا, بعض لوگ کتنے عقل مند رہتے ہیں معلوم آپ کو؟ سامنے والا اگر گالی شروع کیا تو ادھر سے یہ گالی دیتے ہیں, پھر وہ گالی دیا یہ گالی دیتے ہیں, پھر وہ گالی دیا یہ گالی دیتے ہیں. 9 گالی دینے کے بعد 10ویں گالی پر یہ آ کر عقل مند بن کر کیا کہتے معلوم ہے؟ پاگل ہے, چھوڑو. آپ کون ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے, چھوڑو اسے. کیا جواب دینا اس کا؟ تو پھر یہ 9 جو جوابات دیے اس وقت آپ کیا تھے؟ عقل مند تھے, پاگل تھے؟ وہ جو 10ویں بات پر آپ کی عقل کام کری, پہلے ہی موقع پر کام کرنا چاہیے تھا نا. تو پہلے ہی مرتبہ میں آپ اسے کیا کرتے؟ پاگل ہے, اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو آپ کو کیا کہتے تھے؟ عقل مند کہتے. اور کہا جائے گا آپ کامیاب ہو گئے اور وہ ناکام ہو. دوسری بات اس حدیث میں کیا ہے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, تمہارا اگر گھر ہے نا, اس گھر کو کشادہ کرو. تو جس کا گھر کشادہ ہو گیا وہ کامیاب ہے. جس کا گھر کشادہ ہو گیا وہ کامیاب ہے. اب یہ گھر کشادہ کا مطلب کیا؟ بہت لمبا چوڑا گھر کہ روزانہ 2 ہفتے کے بعد ایک کوئی نہ کوئی صفائی والے کو ڈھونڈ رہے ہیں تو صفائی والی ملتی نہیں ہے. یہ ہے بڑا گھر. جس کا گھر بڑا ہے, جس کا گھر کشادہ ہے وہ کامیاب ہے. تو دنیا میں کامیابی کا معیار اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ جس کی زبان قابو اور کنٹرول میں ہے وہ کامیاب, جس کا گھر وسیع ہے, کشادہ ہے, وہ کامیاب. اور گھر کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر کم سے کم اتنا ہو کہ اگر کوئی مہمان آ جائے, آج کل تو ہوٹلز وغیرہ ہیں نا, لیکن جس زمانے میں یہ ساری باتیں آ رہی تو اس وقت ہوٹل بیٹل کہاں تھے؟ کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو کم از کم مہمان کو رکنے کے لیے کوئی انتظام ہو. اگر ایسا انتظام آپ لوگوں کے علاوہ ہے وہ گھر کشادہ, بس بہت لمبا چوڑا بھی نہیں, کم سے کم اتنا گھر کشادہ ہو کہ کوئی آ جائے تو رکنے کے لیے, آپ کے رشتہ دار میں کوئی آ گیا, دوست احباب میں کوئی دیندار آ گیا تو رکنے کے لیے کم از کم اس کے لیے کوئی مقام ہو, کوئی جگہ ہو. اتنا بھی اگر آپ کے پاس آ جائے تو یہ گھر کشادہ سمجھا جائے گا.
ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا مہمان نوازی کی خاطر گھر میں رکانے کا انتظام ہو یا اتنی جگہ ہو، تب ایسی صورت میں وہ گھر کشادہ گھر ہے، تو پھر آدمی کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہوا؟ میں مہمانوں کو رکا کر خدمت کر کے کیا کر رہا ہوں؟ دعائیں لے کر کے کامیابی حاصل کر رہا ہوں، خدمت کر کے کامیابی حاصل کر رہا ہوں۔ اچھا، اب تیسری بات اس حدیث میں دیکھو، کامیابی کا معیار، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تیری جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، ان غلطیوں کو یاد کر کر کے روتے رہنا، وہ کامیاب ہے۔ اگر غلطیوں کو یاد کر کے رو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، گڑ گڑاؤ گے اللہ کے سامنے، کامیابی ملنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کن کو کامیاب کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو۔ پسند کس کو کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ نے ظالم کن کو کہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جن لوگوں نے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہیں، جن لوگوں نے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے۔ توبہ کیے بغیر اگر اللہ کے پاس گئے تو ظالم ہیں آپ، اگر توبہ کر کے جائیں گے تو آپ ظالم نہیں ہیں، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو پھر اب ایسی صورت میں کامیاب ہو جائے گا نا۔ وہ کس وجہ سے کامیاب ہو رہا ہے؟ توبہ کی وجہ سے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، خطاؤں کو یاد کر کر کے کہتا ہے اللہ میری یہ غلطی ہے معاف کر دے، اے اللہ میری یہ غلطی ہے معاف کر دے، کامیاب ہو گیا۔ تو اس حدیث میں 3 علامتیں بتائی گئیں کامیابی کے لیے۔ اب تک کتنی ہو گئیں؟ پہلی حدیث میں 5، اس حدیث میں کتنے ہو گئے؟ 8۔ غلطیاں ہو جائیں تو خطا پر روتے رہنا کامیابی پانے کی علامت ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا کامیابی پانے کی علامت ہے۔ اپنے گھر کو کشادہ کرنا کس کی علامت ہے؟ ٹھیک، اب ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں، اس کا تذکرہ کریں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ کامیاب ہو گیا وہ آدمی، یہ دیکھیے اصل کامیابی کیا ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا۔ کامیاب ہو گیا وہ آدمی من اسلم، جو مسلمان ہو گیا۔ تب کامیابی کے لیے اسلام شرط ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میں نے کہی نا، اچھا پڑوسی پڑھو، ان تماموں کے لیے اصل کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایمان اسلام۔ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو مسلمان ہو گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اب اور کوئی دین نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، نہیں قبول ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو اس حدیث میں پہلی علامت کامیابی کی کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا وہ جو کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اب دوسری چیز دیکھیے کیا ہے؟ قد اسلم ورزقہ کفافا، کفایت کی جانے والی روزی اللہ نے دے دی۔ کتنا؟ اس کے لیے جتنا کافی ہے اتنی اللہ نے روزی اس کو دے دی۔ تب آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تیسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قناعت۔ ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کافی ہے۔ جائز کوششیں ہیں، بہت زیادہ حرص میں پڑھ کر کے غلط راستے نہیں اپناتا، قناعت کرتا ہے، اور قناعت بہترین خزانہ ہے۔ القناعت کنز لا ينفد، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت سے آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ہمیشہ کامران رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفایت کرنے والی روزی دی گئی، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو لے کر کے وہ قانع، شاکر ہے، اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے آپ نے جو دیا الحمدللہ میں راضی۔ اسی لیے ایک دعا ہے اللہ کے نبی کی، اس دعا میں 2 باتیں ہیں۔ پہلا ٹکڑا مال کی زیادتی کا ہے، دوسرا ٹکڑا
مال زیادہ نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں، برکت کا ہے. دیکھیے کیا ہے، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی. اے اللہ میرا مال زیادہ کر، ٹھیک، جو بھی تو مجھے عطا کر اس میں برکت دے. اب فرض کر لو مال زیادہ نہیں ہوا، لیکن جو بھی اللہ دیا اس میں اگر برکت دیا تو ہو گیا نا. اسی کو کہتے ہیں قناعت، بس اللہ کافی ہے، جو آپ نے دیا اس میں برکت دے دیجئے. اچھا مال زیادہ ہو کر کے برکت اس میں بھی آ جائے، سونے پہ سہاگا. مال کی زیادتی کے ساتھ برکت ہو، مال زیادہ نہ ہو لیکن جتنا اللہ نے عطا کیا اس میں برکت ہو، الحمدللہ. کیا کہیں، یہ ساری دعائیں جو ہے نا اس کو سمجھ کر کے دعا کرنا چاہیے تو اس میں لذت آتی ہے. تو یہ دعا کیا ہے، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی واطل حیاتی علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. میرا مال زیادہ کر، جو بھی مجھے تو عطا کر اس میں برکت دے، میری زندگی کو تیری فرما برداری کے ساتھ لمبی کر دے، میرے ہر عمل کو اچھا کر دے، اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دے. کتنی اچھی دعا ہے، اللہم اکثر مالی وولدی. اچھا عجیب بات دیکھو اس میں بھی ٹکڑا، اے اللہ مال بھی زیادہ کر، اولاد بھی زیادہ کر. کیا ہے، اولاد بھی. اب اولاد زیادہ ہوگی، مال زیادہ نہیں ہوا تو کیا خیال، اولاد زیادہ ہو گئی، مال زیادہ نہیں ہوا. اگلا ٹکڑا، وبارک لی فیما اعطیتنی، جو بھی تو مجھے عطا کر اس میں برکت دے. بس برکت کا مطلب بچے بیمار نہیں پڑتے، وہ ڈاکٹروں کا خرچ بچ گیا نا. بچے کا مطلب، برکت کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی امور میں اللہ نے ایسے وسائل پیدا کر دے کہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں، صحت مند بھی ہیں. یہ اصل میں برکت کی کئی مفہوم اس میں آتے ہیں. تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، یہ دعا کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو مسلمان ہوا، جسے کفایت کی جانے والی روزی دی گئی، اور جو اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قانع ہے، بس شکر گزاری کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بڑی کامیابی کی علامت ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کامیابی نہیں سمجھ کر کے ہمیشہ اوپر والے کو دیکھتے ہیں. 10 کروڑ ہے نا اس کے پاس، اب مجھے یا تو وہاں تک پہنچنا یا تو اس سے آگے جانا. نتیجہ کیا ہو گیا، اس کو کامیابی آپ کہیں گے؟ نہیں. آپ کا جو جائز راستہ ہے، حلال راستہ کمانے کا، آپ وہ کماتے رہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس روایت پر غور کیجئے. کیا روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھا کرو. کس کی طرف، برتر کی طرف نہیں. برتر کی طرف دیکھو گے تو پھر ایسی صورت میں شکوے شروع ہو جائیں گے، کمتر کی طرف دیکھو گے تو ایسی صورت میں شکر شروع ہو جائے گا. کتنا فائدہ ہے، شکوہ ختم، شکر شروع. تو ہمیشہ کس کو دیکھنا ہے، کمتر کو دیکھنا ہے. انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے بہترین چیز ہے یہ. تو کامیاب کون ہے، جو مسلمان ہوا. کامیاب کون ہے، جس کو کفایت کی جانے والی روزی دی گئی. کامیاب کون ہے، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر وہ کیا ہے، قانع ہے، قناعت کرنے والا ہے. تو 3 روایتیں پیش کی گئیں. کتنے مسئلے ہو گئے اب تک، ہاں 11 ہو گئے. پہلے میں 5، پھر اس کے بعد 3، اس کے بعد 3، کتنے ہو گئے، 11. اب آیتوں کی طرف آتے ہیں. یہ تو دنیا کا مسئلہ تھا نا، اب آخرت کی طرف چلتے ہیں. آخرت کی کامیابی، دنیا میں 11 چیزیں بس ہیں. ابھی اور بہت ساری روایتیں آئیں گی، بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنا کافی ہے، یاد رکھیں گے.